السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 9 محرم الحرام۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام مشہور نبی ہیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 100 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ علم نجوم و علم حساب، سلائی، ناپ تول، اسلحہ سازی اور فن تحریر و کتابت کے موجد اور بانی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ان کے زمانے میں کئی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبانیں سکھائیں، چنانچہ وہ لوگوں سے انہی کی زبان میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سچے اور صبر کرنے والے نبی تھے۔ ان کو قرب خداوندی کا اونچا مرتبہ عطا کیا گیا تھا۔ مورخین نے آپ کے اخلاق کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ گفتگو میں سنجیدہ خاموش طبیعت تھے، چلتے پھرتے زمین پر نگاہ رکھتے اور بات کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے تھے۔ پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزار دی۔ اللہ کی قدرت۔ چاند کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چاند بنایا۔ وہ ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے، جس سے پیڑ پودے، پھل پھول اور دانوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردش کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ وہ ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے اور آخر میں گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے، جہاں چاند کی روشنی اور اس کی گردش سے بے شمار دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے عبادت اور حج وغیرہ کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ غرض چاند کا روشنی پھیلانا اور اس کا گھٹتے بڑھتے رہنا قدرت خداوندی کی زبردست نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں 5 نمازیں ادا کرنے پر بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو وقت پر پابندی سے ادا کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں گردن کا مسح کرنا۔ حضرت طلحہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کیا اور پھر دونوں ہاتھوں کو مسح کرتے ہوئے گدی پر پھیرا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ماہ محرم میں روزے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ محرم میں 1 دن کا روزہ رکھا تو اس کو ہر روزے کے بدلے 30 دن کے روزے کا ثواب ملے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں شراب پینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص شراب پی کر نشے کی حالت میں مر گیا تو گویا کہ وہ کافر مرا۔ دنیا کے بارے میں دنیا میں سادگی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگا کر استعمال کرتے رہنا۔ آخرت کے بارے میں جنت کا پھل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے وہ جو پھل چاہیں کھائیں گے۔ طب نبوی سے علاج، نماز میں شفا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ نوٹ: نماز اہم ترین عبادت ہونے کے ساتھ بہت سی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اس لیے نماز کو عبادت سمجھ کر ہی ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کی نصیحت: قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے جب کہ ان کے پاس صاف صاف دلائل آ چکے تھے، ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے، اور میرے کہنے میں کچھ خطا غلطی ہو تو کمنٹس کے ذریعے میری اصلاح فرما دے، اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔